السلام علیکم دوستو۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اکثریت سے جسٹس محسن اختر کیانی کو لاہور ہائی کورٹ، جسٹس بابر ستار کو پشاور ہائی کورٹ اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کو سندھ ہائی کورٹ منتقل کرنے کی منظوری دے دی۔ آپ یہ خبریں سن چکے ہوں گے۔ یہ تینوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے اور ان 6 ججوں میں شامل تھے جنہوں نے کافی عرصہ پہلے اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائزہ کے نام ایک خط لکھا اور اس میں شکایت کی کہ عدالتی امور میں انٹیلیجنس ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں۔ جسٹس قاضی فائزہ جن کا بہت نام تھا چیف جسٹس بننے سے پہلے، آ، ان معاملات میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئے۔ اب اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ پہلے یہ کہ یہ فیصلہ کس حد تک دور رس نتائج کا حامل ہے پاکستان کی عدلیہ کے لیے، اور یہ کہ اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے، کیا اشارہ مل رہا ہے۔ ایک افسوسناک واقعہ ہے وہ، اس لیے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے عدالتی اختیارات، عدالتی آزادی کو جس طرح سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جسٹس کیانی اور جسٹس امتیاز کے تبادلے کی جو منظوری ہے وہ 4 کے مقابلے میں 11 ووٹوں سے دی، جبکہ بابر ستار کا تبادلہ 5 کے مقابلے میں 10 ووٹوں کی اکثریت سے ہوا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سید محمد عتیق شاہ نے جسٹس بابر ستار کے تبادلے کی مخالفت کی، کیونکہ اس سے ان کے مطابق وہاں کے ججوں کی سینیارٹی متاثر ہوئی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان تینوں ججوں نے جو بہت ایک مارچ 2025 میں خط لکھا تھا چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو، اور اس وقت سے اس خط سے وابستہ جو مختلف جج تھے ان کو مختلف طریقوں سے دباؤ کا سامنا رہا۔ ایک جج تھے وہ کمپرومائز ہو گئے اور ایک ڈسمس ہو گئے، اور اب ان تینوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے فارغ کر کے پشاور، لاہور بھیج دیا گیا ہے۔ اب بابر ستار نے اپنے تبادلے سے قبل سنے جانے کے حق میں ایک خط بھی لکھا کہ میں اپنی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تاہم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ایک رکن نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس وقت اس خط کے حوالے سے یا جسٹس بابر ستار کی بات سننا مناسب نہیں ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن پاکستان کے جو عدالتی اراکین ہیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے چیف جسٹس امین الدین خان، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے ان تبادلوں کے حق میں ووٹ دیا، اور ظاہر ہے یہ اسی نظام کے بینیفیشری ہیں، اور تو وہ اس نوعیت کے فیصلوں کی حمایت کیوں نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے حوالے سے بھی ایسے ہی فیصلے کیے گئے جس کی بدولت فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنی یا سرفراز ڈوگر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا آفریدی اور ان کے ساتھی منیب اختر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تینوں ججوں کے تبادلے کی مخالفت کی۔ بہرحال جو کمیشن کی اکثریت کو قائل وہ نہ کر سکے، اور اس طرح یہ فیصلہ بہرحال ہو گیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں کا یہ تبادلہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک اہم اور ایک لحاظ سے سنگین موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی اکثریت سے منظور ہونے والا یہ فیصلہ اب کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ ان ججوں کا تبادلہ کیوں کیا گیا؟ کیا وہ اس کی مزاحمت کر سکتے تھے؟ انکار کر سکتے تھے؟ انہوں نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ اور اس سب کا عدلیہ کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا؟
दरअसल इस तमाम मामले में एक बड़ा वाज़ेह पैटर्न मौजूद है कि ये कोई अलग थलग फैसला नहीं है, बल्कि जो जस्टिस कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ कोई आम जज नहीं थे। जैसे मैंने पहले कहा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा था कि हमारे मामलात में बैरूनी अनासिर जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल हैं वो मुदाखलत करते हैं, तशवीश का इजहार किया था। बहरहाल उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इस तनाजुर में देखा जाए तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए होने वाला फ़ैसला आ, महज तबादला नहीं है, बल्कि एक लिहाज से अ, इख्तिलाफ राय के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म रद्द अमल दिखाई देता है। यानी वो जज जो एक आज़ाद जहन रखते हैं, आज़ादाना फ़ैसलों की तरफ माइल नज़र आते हैं, निज़ाम से इख्तिलाफ रखते हैं, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अब साइड लाइन कर दें। सरकारी तौर पर इसकी वजह भी कोई नहीं बताई गई, और दर हकीकत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अक्सरियत ने वजूहात रिकॉर्ड करने या मुतासरा जजों को सुने जाने के हक़ के ख़िलाफ़ भी मौक़िफ़ इख्तियार किया। यानी आप कोई शिकायत कुनंदा है तो उसकी शिकायत भी आप नहीं सुन सकते। ये शफाफियत का फुकदान महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि असल मसले की जड़ है। जब ऐसे अहम फैसले बगैर किसी जवाज़ के किए जाएं तो ये नज़्म व नस्क के बजाय कंट्रोल का तासुर देते हैं। यानी आपने अदलिया को या आज़ाद जहन रखने वाले जजों को कंट्रोल करने का एक तरीका है कि उन्हें एक लिहाज से खुड्डे लाइन लगा दें। जस्टिस बाबर सत्तार ने जो ख़त लिखा उसे भी मुस्तरद किया गया, कोई बात उनकी सुनना नहीं चाहता था, और एक ऐसे इंतज़ामी ढांचे के तहत ये तबादले किए गए कि जिसमें न तो रजामंदी शामिल है, न ही किसी मौसर तरीक़ेकार की ज़मानत। इसीलिए मुज़ाहमत अमली तौर पर मुमकिन नहीं थी। तो उसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्तीफ़ा दे सकते थे ये जज? बिल्कुल, जज इस्तीफ़ा दे सकते थे। बाइज़्ज़त तरीका यही होता है कि एक ऐसा निज़ाम जिसमें आपकी आवाज़ को सुने बगैर उसको सल्ब आज़ादी को सल्ब करने की बड़ी शऊरी कोशिश है, और फिर बहुत सारे लोग आपके ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए हैं और आपको मेन स्ट्रीम से निकाल दिया गया हो, तो फिर अ, एक इस्तीफ़ा देना ही शायद एक बाइज़्ज़त तरीका था। अब ज़ाहिर है उसकी अल्टरनेटिव ये था कि आप निज़ाम के अंदर रहते हुए, भले वो कमज़ोर पोजीशन में हो, अ, आप अपनी पोजीशन संभाले रखें और अपने तय आपसे जो हो सकता है वो करते रहें। इसलिए एक मुश्किल सा ट्रिकी सी बात है कि क्या एहतिजाजन अलग हो जाते निज़ाम से, या आप निज़ाम के अंदर रहकर जद्दोजहद जारी रखें। बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद और एडवोकेट अब्दुल मुईज़ जैसे जो कानूनदान हैं, उन्होंने खबरदार किया है कि जजों को इनकी मर्ज़ी के बगैर मुंतकिल करने की ताकत या इख्तियार अदलिया को इंतज़ामिया का आलाकार बना सकती है, बना दिया है बल्कि। जब जजों को बगैर किसी वजह के, हत्ता कि मुतल्लिका अदालत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुंतकिल किया जाए, तो अदालती आज़ादी का तसव्वुर कमज़ोर पड़ जाता है। इसके अगर आईनी पहलू की बात करें तो शवाहिद बताते हैं कि कम अज़ कम 26वीं तरमीम ने इसकी बुनियाद फराहम की। उसने हुकूमत को अदालती तकर्रियों और तबादलों से ज़्यादा इख्तियार दिया, जिसका आगाज़ पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों की तैनातियों से हो चुका था। मौजूदा तबादले उसी सिलसिले की तौसीह महसूस होते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत ने गुज़श्ता फरवरी में अपनी पहली जो हिकमत अमली के तहत मुख्तलिफ हाई कोर्ट से 3 जजों को इस्लामाबाद मुंतकिल किया। जस्टिस सरफराज डोगर उनमें सर फहरिस्त थे, जिनको लाहौर हाई कोर्ट से बुलाया गया। अब बादशाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बना दिया गया डोगर साहब को। अब 27वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 200 के तहत जजों की रजामंदी के बगैर तबादले मुमकिन हो चुके हैं, और इसमें तो हमारी माशाल्लाह तमाम सियासी जमातों ने, बड़ी सियासी जमातों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। अब 26वीं तरमीम के बाद कायम होने वाले सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 19 जून को इसी नौयत के, यानी गुज़श्ता साल, इसी नौयत के तबादलों को आइन के मुताबिक करार दिया था। इन्हीं तबादलों और खुसूसन सरफराज डोगर की तैनाती ने
اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیارٹی کے تنازع کو بھی جنم دیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں چیف جسٹس بنانے کی راہ ہموار ہوئی۔ اب کیا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں انہوں نے یہ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اس اجلاس کی، جو کہ 28 تاریخ کو ہوا، مخالفت کی اور خبردار کیا کہ اس نوعیت کے اقدامات ایک خطرناک مثال قائم کر سکتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے ابتدا میں اجلاس بلانے سے انکار کیا تھا، تاہم 2/3 اکثریت کی درخواست پر انہیں بالآخر 28 اپریل کو یہ اجلاس بلانا پڑا۔ اپنے خط میں انہوں نے کہا کہ حاضر سروس ججوں کے تبادلے انہیں ایک قابل تبادلہ یا قابل استعمال اشیاء کے طور پہ پیش کریں گے، ٹرانسفریبل کموڈیٹیز، جو ایسے اقدامات، یعنی یہ ایسا عمل جو کہ عدالتی وقار کو مجروح اور عوامی اعتماد کو کمزور کرے گا۔ لیکن عوامی اعتماد، وقار، اس کا کون خیال کرتا ہے آج کل کے زمانے میں؟ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ایسے تبادلے سزا کے مترادف ہو سکتے ہیں اور عدالتی آزادی اور مدت ملازمت کے تحفظ کے اصولوں کے منافی ہیں۔ حالانکہ انہوں نے 3 فروری 2025 کو ایک خط لکھا تھا، اس میں انہوں نے آرٹیکل 200 کے تحت ججوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے منتقل کرنے کی حمایت کی تھی اور اسے وفاقی اکائیوں کی نمائندگی اور وفاقیت کے تقاضوں سے ہم آہنگ قرار دیا تھا۔ تاہم حالات اب بدل گئے ہیں، ان کی اب رائے مختلف ہے، اور ان کے خیال میں، نہ صرف ان کے خیال میں بلکہ جسٹس معیز جعفری اور صلاح الدین کے مطابق اگر ریاست ایسے فرما بردار ججز چاہتی ہے تو پھر ایسی عدالتوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے کہ ایسی عدالت یا ایسے جج جو کہ اپنی مرضی سے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، آزاد خیال اور خود مختار جج جو کہ اب کیا اس ماحول میں اس نظام میں جگہ نہیں رہی؟ کیا انہیں وہ اس طرح کی سزا کے مستحق ہیں کہ وہ اپنی عدالت اپنے صوبے سے دوسرے صوبے میں بھیج دیا جائے؟ اور جس طرح ججوں کی رضامندی کے حق کو ختم کیا گیا ہے، تو نظام نے بنیادی طور پہ انہیں ایک بیوروکریٹ بنا دیا ہے۔ حکومت کے فیصلے کے لحاظ سے اب بیوروکریٹ اور جج میں کوئی فرق نہیں رہا، یعنی جس طرح آپ ایک سرکاری افسر کی، پولیس آفیشل کی، کسی وفاقی سیکرٹری کی دوسرے صوبے میں ان کی مرضی کے بغیر تبادلہ کر دیں، تو یہی کام اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی جج کو، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے جج کو دوسرے بینچ پہ آپ بھیج سکتے ہیں۔ اب یہ جج دوسرے صوبوں میں بھی بظاہر اپنی آزادی کا اظہار تو جاری رکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے مسئلہ بنے رہیں گے جو ججوں کو آزادانہ فیصلے کرنے نہیں دینا چاہتے۔ اس کے علاوہ ایسی شکیں قانون کی حکمرانی، آزاد عدلیہ کو کمزور کرتی ہیں، اور ایسا نظام خاص طور پہ جو غیر ملکی کاروباری لوگ ہیں، سرمایہ کار ہیں، اس میں بھی کوئی اعتماد پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان کا بنیادی نظام اس وقت جو ہے اس کی ساکھ کافی خراب ہو چکی ہے۔ بیرونی ممالک سے سرمایہ کار تاجر کیوں نہیں آتے؟ ان کے خیال میں یہاں پہ جو معاہدے ہوتے ہیں، تجارتی معاہدے، ان کی عزت نہیں کی جاتی، ان کا احترام نہیں کیا جاتا۔ جب لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں سے اسٹے آرڈر مل جاتے ہیں۔ تو ایک بڑا بنیادی سا نقطہ ہے کہ جس نظام سے انصاف ملنے کی توقع نہیں ہوتی، وہاں وہ مقامی عوام کا اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد کھو دیتا ہے۔ ان کے لیے کسی بھی صورت میں وہ کوئی امید کی کرن نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ تازہ ترین فیصلہ ہوا، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں کو دوسرے شہروں میں بھیج دیا گیا ہے، اس سے اس تاثر کو مزید تقویت ملے گی کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد نہیں ہے، اور خاص طور پہ وہ جج جو آزادانہ طور پہ اپنے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں قومی دھارے سے ہٹا کر کھڈے لائن لگائے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔